السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی ڈاکیومنٹری کی قسط جاری ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ واقعات اور وہ حالات بتائیں گے کہ جب انہیں عزیز مصر کے بازار سے خرید کر لے گیا، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، زلیخا کون تھی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر آخر برا الزام کیوں لگایا تھا۔ یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں آج معلوم ہوگی، تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح عزیز مصر دوسرے خریداروں کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے گیا۔ ناظرین محترم، زلیخا، جن کا اکثر نام حضرت یوسف علیہ السلام سے جوڑا بھی جاتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں حضرت زلیخا کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ زلیخا نامی ایک عورت تھی جو بڑی حسین تھی، شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقش جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد یعنی پیغام نکاح آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا، حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر لے آیا۔ حضرت زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئی۔ پھر اس نے ایک محل بنایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب سجایا گیا۔ خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی۔ پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر تیسرے کمرے میں داخل ہوتی، پھر چوتھے کمرے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی، یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تعلق بنانا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس وقت کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار، کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ میرے پیچھے نہ پڑنا۔ زلیخا نے نہ مانا اور بے حد در پہ آزار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا رخ کیا، اس کمرے کے دروازے کا تالا خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکل نہ پائیں، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی برت یعنی بے قصور ہونا ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے ہیلا تراشا۔ اپنے خاوند سے عزیز مصر یعنی اس سے شوہر سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی سے پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی تکلیف دے سزا دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے الٹا ہے، پھسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا، اس بات کا ثبوت اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک اور شیرخوار دودھ پیتا بچہ جس کی 3 ماہ عمر تھی پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا، اس 3 ماہ کے بچے سے میں کیا پوچھوں، یہ کیا بتلائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگ گیا انسانوں کی طرح۔ کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوتا تو زلیخا سچی اور پیچھے سے پھٹا تو یوسف علیہ السلام سچے۔ چنانچہ جب کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ حال صاف یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور ان کے قصوروار ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ وہ تو بے قصور تھے۔ زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے یہ کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں،
پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ ناظرین محترم، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک۔ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے یوسف کے حالات سے باخبر تھے۔ آپ کو علم تھا کہ اس وقت یوسف کہاں ہے، اس وقت ان سے کیا معاملہ درپیش آ رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بظاہر چاہے کوسوں دور بھی ہوں لیکن مشکل کے وقت امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کچھ ایسی وارفتہ ہوئی، اسے اپنا ہوش نہ رہا۔ اس کی محبت کے چرچے سارے مصر میں ہونے لگے۔ شریف گھرانے کی عورتیں کہنے لگی کہ زلیخا کو تو اپنے ننگ و ناموس اور پردے عفت عزت کا لحاظ بھی نہ رہا، وہ ایک نوجوان کا دل لبھانے لگی ہے۔ زلیخا نے جب اپنے متعلق یہ باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں مصر کے شریف گھرانوں کی 40 عورتیں بلائی گئی۔ ان عورتوں نے وہ عورتیں بھی تھی جو زلیخا کے متعلق باتیں کرتی تھی، اسے ملامت کرتی تھی۔ زلیخا نے ان کے لیے مسندیں تیار کی اور انہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا۔ ان کے سامنے دسترخوان بچھائے جن پر قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے، اور پھر ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی تاکہ وہ گوشت کاٹے اور میوے چیرے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر ان سے کہا کہ آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ کر ان کو اپنا حسن و جمال دکھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر زلیخا کے اندیشے سے آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو ان کی نظریں وہیں پر ٹکی رہ گئیں۔ یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کی تو اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت اور رسالت کے انوار اور تواضع و انکسار کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار دیکھا تو تعجب میں آ گئیں۔ آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بیٹھ گئی اور حسن و جمال کا ایسا وارفت کیا کہ ان عورتوں کا خود فراموشی یعنی اپنے آپ کو بھول جانا ہو گیا۔ بجائے گوشت اور سبزیاں کاٹنے کے، یا کئی روایت میں ہے کہ بجائے نیمبو کے انہوں نے چھریوں سے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور تاثیر حسن کی وجہ سے انہیں تکلیف کا کچھ احساس نہ ہوا۔ پھر عالم حیرت میں بول اٹھی، حاشا للہ، یہ بشر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، دیکھ لیا اس کے حسن و جمال کو، یہی وہ حسن جمال ہے اور یہ حسن و جمال کا پیکر ہے جس کا تم مجھے تانا دیتی ہو۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والی عورتیں پکار اٹھی کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بشر ہرگز نہیں۔ پھر جو شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی سردار حضور احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا کچھ بھی خیال نہ کرے اور یوں کہے کہ وہ ہماری مثل ایک بشر ہے، نعوذ باللہ، تو وہ ایک شخص کس قدر جاہل اور بے ادب ہے اور عورتوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جمال حسن اس سے بھی زیادہ بڑھتر تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا۔ کسی شاعر نے اس بات کو اس شعر میں پرویا ہے کہ یوسف کو دیکھ کر تو وہاں انگلیاں کٹی، یوسف کو دیکھ کر تو وہاں انگلیاں کٹی، اور خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ شق القمر کا معجزہ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، تو اسی لیے شاعر نے خوب کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو وہاں انگلیاں کٹی تھی، لیکن یہاں تو انگلی کے ایک اشارے سے چاند ہی کٹ گیا۔ سبحان اللہ! تو یہ تاثیر اور یہ جمال و حسن ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس کے آگے کی معلومات ہم لے کر حاضر ہوں گے یوسف علیہ السلام کی سیریز کے اگلے پارٹ میں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ہستیوں کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔